اوف بعہدکم وإیایا فرہبون۔ پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کا ذکر کیا، کیونکہ شیطان باوجود علم کے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کا منکر ہوا، آپ کا انکار کیا اس نے اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر کا۔ اور آج اس آیہ مبارکہ میں یہ جو پورا رکوع ہے، اس میں اور اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا ذکر کیا۔ یہ یہودی جو ہیں یہ بھی علم والے کہلاتے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودی زیادہ تر آباد تھے، اور عیسائی نصرانی جو تھے وہ شام میں آباد تھے، شام میں، فلسطین میں۔ فلسطین کا علاقہ پہلے شام ہی کہلاتا تھا، یہ اب جا کے علیحدہ علیحدہ ہوا ہے۔ تو ان کے پاس جو کتاب تھی اگرچہ محرف تھی، تعریف کر چکے تھے، ان کے علماء اپنے قلموں سے لکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس میں یہ سارا بیان موجود تھا، یہاں تک کہ کریم آقا علیہ السلام کے بال مبارکہ، آقا علیہ السلام کی زلفیں جو ہے نا، ان کا گھنگریالہ ہونا بھی اس میں موجود تھا، آقا علیہ السلام کے چہرے کی رنگت موجود تھی۔ باقی یہ تو حضور کی شان تھی نا، آقا علیہ السلام کے اوصاف بیان ہوئے تھے، اس میں تو یہ بھی موجود تھا کہ آقا علیہ السلام جس شہر میں آئیں گے وہاں کھجوریں بھی ہوں گی، ہاں یہ بھی موجود تھا اس میں۔ تو اگرچہ اس میں بھی تعریف کر چکے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کے اوصاف اس میں موجود تھے۔ وہ خود لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے کہ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن انہیں ابھی تک بھول یہی تھی کہ انہوں نے پہلے دیکھ چکے تھے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام کی اولاد میں سارے نبی آ رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے، تو انہوں نے یہی تھا کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین جو ہیں وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئیں گے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ دو خاندان تھے، دو قبیلے تھے، ایک بنی اسماعیل اور ایک بنی اسرائیل۔ جی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور دوسری حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو پورے عرب کے لوگ جو ہے نا وہ اسی انتظار میں تھے کہ ہم یہود کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب آسمانی کتاب ہے، اور انہی میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء تشریف لاتے رہے، تو یہ علم والے کہلاتے ہیں یہودی۔ جی، ہم ان کو دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے مان لیا تو ہم بھی مان لیں گے، اگر یہ انکار کرتے ہیں تو ہم بھی انکار کر دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جتنے بھی تھے یہودی، ان کے وڈیرے جو تھے، ان سب کو یہ مسئلہ بنا کہ سب سے پہلی تو ان کو خاندانی رقابت لے بیٹھی نا، ہمارا خاندان اور ہے، ہم ان کے خاندان کے نبی کو کیسے مانیں؟ بتائیں کیسے احمق اور پاگل ہیں، ہم ان کے خاندان کو کیسے مان لیں؟ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جہاں چاہے وہ اپنا نبی بھیج دے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس نے رسالت کا تاج کسے دینا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے نبی بناتا رہا رب تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا امام بھی جسے چاہا اسے بنایا، وہ ہمارے آقا علیہ السلام کو بنایا اس نے۔ تو یہ یہودی جو ہے انہیں مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس آیہ مبارکہ سے، اس مضمون سے، اور جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جیسے شیطان پلید ہے، یہودی بھی اسی طرح پلید ہے۔ شیطان بھی جان بوجھ کر آدم علیہ السلام کا دشمن بنا ہے، باوجود علم کے، علم تھا شیطان کے پاس، جی علم تھا شیطان کے پاس، باوجود علم کے شیطان دشمن بنا رب تعالیٰ کے نبی کا۔ اور یہ جو یہودی تھے یہ بھی علم ہونے کے باوجود دشمن بن گئے، اور علم ایسا تھا، اب مثال کے طور پر کسی بندے کا بیٹا اچانک سامنے آ جائے تو وہ بندہ غور کرے گا، یار ناک اس کا دیکھوں، ناک وہی ہے یا نہیں، منہ اس کا دیکھوں، وہ جناب اس کے کان وہی لگتے ہیں یا نہیں، سامنے آتی آنن فانن ذہن میں آ جائے گا نا یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں۔ ہزاروں بچے اس کے سامنے گھوم رہے ہوں، اپنے بچے کو پہچان جائے گا، ہے یا نہیں؟ دیکھیں نا،
کسی جگہ پہ آپ جائیں اور ایک بچہ جو ہے وہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا ہو، 60-70 عورتیں جناب ساتھ کام کر رہی ہوں، وہ بچہ جو ہے وہ اچانک کہے امی، ماں کو پکارے، تو بتائیں کوئی بیوقوف بندہ ہی حیران ہوگا، یار 150-200 عورتیں ہیں، 50-70 عورتیں ہیں، تو یہ ساری مائیں ہوں گی، تو ہر ایک عورت بول پڑے گی، ہر ایک عورت بول پڑے گی کہ میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہے، ہر ایک عورت بولے گی یا اسی کی ماں بولے گی؟ حالانکہ بچہ تو اس نے ماں لفظ کہا ہے، ماں تو لفظ مشترک ہے سب کے لیے، سب کو ماں ہی کہا جاتا ہے، اس کے باوجود اس کی ماں ہی کیوں بولی؟ اسے پتہ تھا یہ جو آواز ہے یہ میرے ہی بیٹے کی ہے۔ تو بیٹوں کی آواز کو لوگ پہچانتے ہیں، تو رب تبارک و تعالی نے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا رب تبارک و تعالی نے یہ میرے حبیب کو ایسی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایسے اوصاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رب تعالی نے ان کی کتابوں میں بیان فرمائے، ان کی کتاب تورات شریف میں بیان فرمائے کہ ایک ایک چیز واضح تھی اور عیاں تھی ان کے سامنے، کوئی اس میں جناب پردے والی بات نہ تھی، اخفاء والی بات نہ تھی، کوئی بھلیکے والی بات نہ تھی، اس میں سارا کچھ سامنے دیکھتے تھے، ایک ایک وصف حضور کا دیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں میں جس دن حضور مدینے میں آئے نا، یہ کھجور پہ کھڑے نا، وہیں پہ کھجوریں چن رہے تھے، وہ پکی کھجوریں چنتے ہیں کچیوں میں سے، کھجوریں چن رہے تھے، تو کسی نے انہیں دوڑتا ہوا بندہ آیا، اس نے کہا وہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں مدینے۔ کہتے میں اوپر سے کھجوریں چن رہا تھا، میری پھوپھو نیچے جمع کر رہی تھی، میں نے اوپر رسا باندھتے نا یہاں کمر میں، تو کہتے میں نے اوپر ہی نا ہاتھ چھوڑ کے زور سے اللہ اکبر کہا، میری پھوپھو کہنے لگی اتنا تو موسیٰ علیہ السلام آ جاتے تجھے خوشی نہ ہوتی، جتنی تجھے ان کے آنے کی خوشی ہو رہی، یہ کیا ہوا؟ میں کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کہا اماں یہ بھی انہی کے بھائی ہیں، ہاں یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہی بھائی ہیں، ہاں جو مشن ان کا تھا وہی مشن ان کا ہے، ہاں وہ نبی بن کے آئے تھے، یہ نبیوں کے بھی تاجدار بن کے آئے ہیں۔ بتائیں بھائی، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور دوڑا سیدھا جناب آقا علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھا تو آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے، آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے رات کو جب لوگ سوئے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، جو بندہ جانتا ہو نہ جانتا ہو ہر ایک کو سلام کیا کرو، اور فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، یہ 3-4 چیزیں حضور نے بیان فرمائی، آخر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی بندہ یہ کام کرے گا سیدھا جنت جائے گا۔ کہتے میں آقا علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان گیا، کیونکہ کتاب پڑھی ہوئی تھی نا جی، اور صاف سارے دیکھے ہوئے تھے حضور کے، سارا یاد تھا، وہیں پہ کلمہ پڑھ گیا آقا علیہ السلام۔ اب یہودیوں کی پلیدگی بھی طرف دیکھ لیں، آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن سلام کو فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام خود کہتے ہیں حضور میرے بارے میں اگر پوچھیں نا یہودیوں کو بلائیں ان سے پوچھیں میں کیسا بندہ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر وہ کہنے لگے مجھے آپ چھپا دیں کہیں، ساتھ ہی کوئی جگہ تھی اوٹ والی، حضرت عبداللہ بن سلام وہیں بیٹھ گئے، تو آقا علیہ السلام نے یہودیوں کے وڈیروں کو بلایا، وہ آئے، آقا علیہ السلام نے کہا کہ عبداللہ بن سلام کا تمہارے ہاں کیا مقام ہے؟ وہ کہنے لگے وہ بھی کریم، اس کا ابا بھی کریم، اس کا ابا بھی کریم، سارا عزت والا خاندان ہے ان کا، پورا ٹبر ہی کریم لوگوں کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کوئی علم ہی ہے ان کے پاس؟ انہوں نے کہا وہ بھی عالم، اس کا ابا بھی عالم، اس کا ابا بھی عالم، اس کا ابا بھی عالم، سانس پھولنے لگ گئی کہ سارے کے سارے عالم ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر، انہوں نے کہا وہ نہیں پڑھتا کبھی بھی۔ آقا علیہ السلام عبداللہ ذرا باہر آئی نا، میں کہ عبداللہ ذرا باہر آنا، حضرت عبداللہ بن سلام سامنے آیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ جب حضرت عبداللہ نے پڑھا نا جی، وہ کہنے لگے یہ بھی بدتمیز، یہ بھی گھٹیا، اس کا ابا بھی گھٹیا، اس کا ابا بھی، یہ سارا خاندان ان کا ایسا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بندے صحیح نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ یہودیوں کی صفت ہے، ابھی پاؤں نہیں اٹھایا وہاں سے، جسے کریم ابن کریم علامہ ابن علامہ کہہ رہے تھے، اور اسی کے بارے میں ایسے نازیبہ اور گھٹیا الفاظ بولنے لگے کمینے۔ لئیم کا لفظ بولا، لئیم گھٹیا بندے کو کہتے ہیں۔ بتائیں بھائی، ایسے بھی ذلیل ہوتے ہیں جہان میں کہ بندہ حق کا ہی دشمن ہو جائے، جان بوجھ کر حق کا دشمن بننا، یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ ذہن میں رہے بنی جو ہے نا یہ بنین کا اصل میں لفظ بنین ہے، ابنا بھی جمع آتی ہے ابن کی اور بنین بھی، بنین جو ہے وہ بیٹوں کو کہتے ہیں، اور یہاں پر اضافت کی وجہ سے بنین کی آخری نون جو ہے وہ حذف ہو گئی، گر گئی۔ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، آپ کا لقب ہے۔
یعقوب کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا. یعقوب علیہ السلام دو بھائی تھے, یوسف اور یعقوب. یہ دونوں اکٹھے ہی پیدا ہوئے اور اکٹھے ہی فوت ہوئے, اکٹھے ہی ایک ہی قبر میں دفن ہوئے. یہ جب پیدا ہونے لگے نا تو اندر ماں کے پیٹ میں کیا رہے تھے, یوسف کہنے لگے میں پہلے جاتا ہوں, یہ کہنے لگے میں پہلے جاتا ہوں, اور ماں سن رہی ہیں, ماں سن رہی ہیں جی, ماں سن رہی ہے بات کہ اندر کیا مذاکرہ چل رہا ہے ان کا. اور یوسف جو ہیں انہوں نے جلدی کی, وہ پہلے آ گئے دنیا میں, حضرت یعقوب بعد میں آئے. یوسف کا معنی ہوتا ہے نافرمان. میں تجھے اتنا بھی صبر نہیں آیا, ماں کو تکلیف دے دی ہے تو نے, اس کا نام تھا یوسف. اور یعقوب کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا. یعقوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والا یا پیچھے رہنے والا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں آپ کا مصر میں انتقال ہوا, مثال شریف فرمایا آپ نے, وہاں سے یوسف علیہ السلام انہیں اٹھا کر کے لائے ملک شام, جی جہاں پہ حضرت یوسف رہتے تھے, ان کے بھائی رہتے تھے, اور پھر انہیں کی اکٹھی ایک ہی قبر کے اندر تدفین ہوئی. تو ان کا نام تھا جی اسرائیل. اسرا کا معنی ہوتا ہے عبرانی زبان میں عبد, اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں. اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ, عربی زبان میں ترجمہ کیا بنے گا؟ عبداللہ. اور ہماری زبان میں ترجمہ کریں تو اللہ کا بندہ. جی یہاں پر اب دیکھیں, وہ سارے جو یہودی تھے مدینے کے, وہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سگے بیٹے تھوڑی تھے. وہ تو ان کے پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے پتہ نہیں کیا سے کیا آگے. یہ ہماری جو زبان ہے یہ بھی ختم ہو جائے کہ انہیں کیا کہیں. جیسے آج ہمیں بنی آدم کہتے ہیں, آدم کے بیٹے, تو ہم حضرت آدم کے ڈائریکٹ بیٹے تو نہیں ہے نا, ہیں انہی کی نسل میں سے, ہیں انہی کی اولاد میں سے. ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کی اولاد ہیں. ہاں انگریزوں کی طرف باندر کے بچے نہیں ہیں. مالک کا فضل ہے, جس پر چاہے فرما دے. جی وہ ذلیل جو تھا نا, جس نے یہ نظریہ پیش کیا, تو اس نے کہا کہ اس کا بیٹا آیا گھر, تو وہ کہنے لگا ابا میں جس کو بھی کہتا ہوں کہ ہم باندر کے بچے ہیں, لوگ نہیں مانتے. اس نے کہا بچے تو مانتا یا نہیں مانتا؟ اس نے کہا میں تو مانتا ہوں. اس نے کہا بچے بس تو ماننے رکھ, لوگ مانے نہ مانے. اس نے کہا میری اولاد اور آئے گی وہ مانے گی. اس کا سگا بیٹا مانتا تھا, اور کوئی بھی نہیں مانتا تھا کہ ہم باندر کے بچے ہیں, لیکن آج سارے مان رہے ہیں. وہ کیا جناب سکول ہندوستان کا ہو, وہ بنگلہ دیش کا ہو, وہ پاکستان کا ہو, وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہو, ہر جگہ اس ذلیل کا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے, ہم آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں, ہم باندر کی اولاد ہیں. بتائیں یار, جو بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے وہ تو 1,24,000 نبیوں کا گستاخ ہے کہ نہیں, جو باندر کی اولاد کہہ رہا ہے انسانوں کو. اچھا ہم کو کہ پاگلوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے جی باندر سے ارتقا کرتے ہوئے, ارتقائی منازل اور مراحل طے کرتے ہوئے انسان بن گیا. وہ ایک ہی باندر سے انسان بنا, باقی باندر کیوں نہیں بنتے ہیں؟ وہ بھی تو بناؤ نا یار, تمہاری برادری بڑھے ہیں. یہ امام بری سرکار چلے جائیں اسلام آباد, وہاں کتنے باندر ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر, اتنے باندر. ایک جگہ لنگر بٹ رہا تھا, ہم گئے وہاں نا, بڑے ہم بھی ہر دربار کو جفا ڈالتے رہے. ہم گئے وہاں تو ایک لڑکا تھا, وہ بڑا کپتان تھا, اس نے 4-5 شاپر لے لی لنگر کے, باقیوں کو ملے ہی نہیں. اس نے 2-3 اس میں سے کھا لیا, تھوڑے تھوڑے چاول تھے کھا لیے اس نے. وہ باقی لے کے گیا جناب, لے کے جا رہا ہے کہ باندر رہنا ہاتھ کیے اس طرح کہ مجھے بھی 2 لنگر اکیلے کھا رہا, میں بھی تو ماننے والا ہوں بزرگوں کا. تو اس نے نا ایک شاپر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس طرح, دوسرے ہاتھ سے نا اس طرح دینے لگا اسے ایک شاپر لنگر کا. تو اس باندر نے کیا کیا جی, ایک ہاتھ اوپر پکڑا, تو وہ دوسرا ہاتھ جو لے کے بیٹھے تھے وہ بھی چھین کے بھاگ گیا. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ بھی پڑھا لکھا ہے جی, اسلام آباد قریب پڑتا ہے نا, اسمبلی وہاں قریب ہے, تو ظاہری بات ہے یہ بھی لیکچر سنتے ہوں گے وہاں, ڈیبیٹ جو ہوتی ہے اس سے یہ بھی متاثر ہیں. بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انہیں یہ نہیں کہا اے یہودیوں, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ابا جان دادا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لے کے کہا. میں کہ تم یعقوب کے بیٹے ہو, رب کے نبی کے بیٹے ہو, اور تمہارے تو یہ ذمہ بنتا تھا کام کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے جیسے اعلان نبوت کیا, تم ساتھ ہی ان کے کھڑے ہو جاتے. اس بنی اسرائیل کہنے میں ان کو تنبیہ ہے, اور بہت بڑی تنبیہ ہے. میں تم کیا کرتے پھرتے ہو؟
تمہارے تو ذمہ دار تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، رب کے نبی کے بیٹے ہو کر تم ایسی حرکتیں کرتے پھر دو۔ اس سے ثابت ہوا کہ آج جو ہے نا آج بھی جو رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد ہے نا، وہ بنسبت دوسروں کے ان کے ذمہ زیادہ کام بنتے کہ حضور کے دین کا کام کریں۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، ان کے ذمہ بنتا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا کام کریں، لیکن انہوں نے وہ کام ہی چھوڑ دیا ہے جی۔ مکہ شریف میں سلطنت عثمانیہ جو تھی نا، وہاں پر سلطنت عثمانیہ والے ایسے رسول اللہ علیہ السلام کے عاشق تھے، مدینہ شریف اور مکہ شریف جب سے سلطنت عثمانیہ بنی ہے تب سے انہوں نے اس کی خدمت یعنی جسے افسر مقرر کیا نا انہوں نے، وہ سید کو ہی مقرر کرتے تھے مدینہ شریف مکہ شریف میں۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا خاص علاقہ ہے، یہاں حضور رہے ہیں تو یہاں کی نوکری بھی حضور کی آل ہی کرے گی، ہاں یہ وہی کریں گے بس۔ تو جو بھی وہاں خادم ہوتا یعنی کہ حرمین شریفین کی جسے خدمت یعنی گورنر جو ہوتا اسے شریف مکہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ ہمارے یہاں سید کہتے ہیں، وہاں شریف کہتے ہیں سید کو، وہاں سید کو کیا کہتے ہیں؟ شریف کہتے ہیں، ہمارے یہاں سید کہتے ہیں، عرب میں آج بھی سیدوں کو شریف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، سید نہیں کہتے وہاں۔ تو وہ حضرت جو ہے شریف مکہ، اس کا نام بھی حسین تھا، اس کا نام بھی حسین تھا۔ جب برطانیہ نے وہاں پر ظلم کیے اور وہ سید ہو کر اپنے آپ کو سید کہتا تھا، اس نے سلطنت عثمانی کے ساتھ غداری کی، سلطنت عثمانی کے ساتھ غداری کی، اور اس نے وہاں پر کیا حرکت کی، یار تو نبی کا بیٹا تھا، تو اپنے نبی کے اپنے نانے کے دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ ختم کروائی، کعبے پر گولیاں چلوائیں اس نے، آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر گولیاں چلی، اندر والا حصہ تھا وہاں گولیاں لگی ہوئی تھی۔ اور مسجد سب سے پہلا قتل مدینہ شریف میں آقا علیہ السلام کی مسجد میں اذان دینے والے مؤذن کو، وہ بیچارہ نابینا تھا، اسے قتل کیا گیا۔ اسی شریف مکہ نے گٹھ جوڑ کیا برطانیہ کے ساتھ، پیسے لے دے کے اس نے کہا ٹھیک ہے چڑھائی کر دو۔ یہ ایک سنیوں کی حکومت تھی اس وقت، دوسری سنیوں کی حکومت یہاں تھی، بہادر شاہ ظفر مغلی خاندان، مغل جو خاندان جو تھا وہ، یہاں پہ بھی غداری دو بندوں نے کی، وہ بھی اپنے آپ کو سید کہتے تھے، میر جعفر اور میر صادق، یہ دو بھائی تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ان سے پیسے لیے، وہ یہاں حکومت ختم کروا دی، اہل سنت کی، اہل اسلام کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت وہ ختم کروا دی انہوں نے، مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی اگر نہ بھی کہیں یعنی خلافت نہ ہی کہیں اسے، لیکن تھے تو مسلمان ہیں۔ کافروں کو تو دبا کے رکھا تھا انہوں نے، مشرک ظلم تو نہیں کرتے تھے، جس طرح آج یہ مودی چمودی چوڑا جو ہے اس کے جناب لچے لپاڑے جو ہیں اہل اسلام پر ظلم کرتے پھرتے ہیں، مساجد کو گراتے پھرتے ہیں، مساجد میں آگ لگا رہے ہیں، اہل اسلام کی بیٹیوں اور بہنوں کے برقعے نوچ رہے ہیں کمینے۔ یہ تو حال نہیں تھا کم از کم مسلمانوں کے ساتھ یار۔ دو بندوں نے جنہوں نے اہل اسلام کی حکومت ختم کرائی، اپنے آپ کو سید کہتے تھے، میر جعفر اور میر صادق اسے کہتے تھے۔ وہ دونوں بندے جب انہوں نے حکومت ختم کروا دی، یہاں پہ انگریز کا پورا تسلط ہو گیا، اس وقت انہوں نے جو سونا دیا تھا نا انہیں، وہ سونا لے کر کے انگریزوں نے پگھلایا، پگھلانے کے بعد ان دونوں کے منہ میں ڈالا، یہ کہتے ہوئے ذلیلو تم اپنے نانے کے دین کے وفادار نہیں ہو، ہمارے وفادار کیسے رہو گے؟ یہ انگریزوں نے کیا، وہ سونا پگھلا کے ان دونوں کے منہ میں ڈالا تو اندر سے سارے کے سارے جل گئے، اس طرح دونوں مر گئے، میر جعفر اور میر صادق، دونوں کی تباہی اسی طرح ہوئی۔ بتائیں جی، آج پاکستان کے اندر جس بندے نے یہاں پہ یہ پی ٹی وی کا نظام سارا رکھا نا، یہ فلمیں ڈرامے بنانے کا سارا نظام، اس کا نام بھی حضرت اقدس سید ذوالفقار حسین بخاری ہے، وہ بھی سید صاحب ہی ہے۔ بتائیں سیدو، تمہارا کام یہ نہیں ہے، تمہارا کام وہ ہے جو سید آل رسول مارا بھی نہیں کیا ہے، تمہارا کام وہ ہے جو حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی میری نہیں کیا ہے، تمہارا کام وہ ہے جو سید علی داتا علی اجمیری رحمہ اللہ نے کیا ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ آج تم ہی نانے کے دین کے غدار بن گئے ہو، تم ہی نانے کے دین کے دشمن بن گئے ہو۔ یہ نوبت رب تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا، میں کہو نبی کے بیٹو، اسرائیل کے یعقوب کے بیٹو، کیا کر رہے ہو تم؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور یاد کرو میری نعمتیں جو تم پر ہیں، میری جو نعمتیں تم پر وہ یاد کرو۔
وہ نعمتیں آگے بیان ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، آسمان سے کھانا بھیجا ان کے لیے، ایک بادل بھیجے جو ان پر سایہ کرتا تھا، فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی میت عطا فرمائی، اور بھی بہت سارے انعام ہیں آگے بیان ہوں گے انشاءاللہ. رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا پورا کروں گا. رب کا عہد کیا تھا؟ رب کا عہد یہ تھا جب نبی آخر الزمان آ جائے نا، تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے، تم نے اس کی غلامی میں آنا ہے. یہ رب کا عہد تھا. رب تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے. موسیٰ علیہ السلام نے، ان کے بعد دوسرے انبیاء نے جو بنی اسرائیل میں آتے رہے، 4000 انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور سارے کے سارے بنی اسرائیل میں ہی آئے. اور ہر نبی نے یہ دعوت دی کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، تم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا. ہر نبی نے یہ دعوت دی. تو بتائیں جس نبی آخر الزمان کے آنے کی اتنے انبیاء دعوت دیں، اتنے انبیاء ان پر ایمان لانے کا حکم کریں، پھر یہودی کورے کا کورا رہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرا عہد پورا کرو، اوف بِعَهْدِكُمْ، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، میں تمہاری کھوئی ہوئی عزت دوبارہ بحال کر دوں گا. ہاں تمہاری عزت کے جھنڈے گاڑ دوں گا میں، ہر طرف تمہارا ہی نام ہوگا کہ یہ علماء یہود ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے. آج بتائیں جی یہاں بیٹھ کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو انہی میں سے تھے، آج ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور کیسے انداز میں آقا علیہ السلام کے امتی ان کا ذکر کرتے ہیں. آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم مجھ ہی سے ڈرو، آپ مجھ سے ڈرو، سیدھے ہو جاؤ، تم میرے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کے عقیدے کو مان لو تم. آگے دیکھیں جی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، میں کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے. جو اگرچہ محرف ہے لیکن اس کے اندر وہ مسائل موجود ہیں، قرآن کریم میں وہ مسائل ہیں جو تمہاری کتابوں میں موجود مسائل کو سچا کہتے ہیں. تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سچا کہتا ہے قرآن، ان کے واقعات کو بیان کرتا ہے قرآن. تمہارے نبی یعقوب علیہ السلام کو قرآن سچا کہتا ہے. تمہارے نبی علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد میں نبی ہوئے ان سب کو سچا کہتا ہے. اتنے سارے تمہارے عقائد ان کو سچا کہتا ہے قرآن. تو فرمایا رب تعالیٰ نے بما انزلت، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے. اب ان کو کیا چیز آڑے آئی یہودیوں کو آگے بیان ہو رہا ہے. اسی آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے جی کس وجہ سے انہوں نے انکار کیا جی، وہ انکار جو یہودیوں کے لیے سبب بنا تھا، جو سبب تھا ان کے انکار کا، آج بھی ہمارے مولوی پیر جو ہیں اسی سبب سے ہی دین کا انکار کر رہے ہیں. ہاں یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اصل میں وجہ یہ تھی ان کو آتے تھے نذرانے، چڑھاوے آتے تھے، وہ مولوی تھے نا اس وقت کے پیر تھے، انہیں نذرانے آتے تھے، وہ لنگر آتے تھے انہیں، تو وہ نہیں چاہتے تھے، وہ انہیں خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ماننے والے جو یہ بھی نذرانہ وہی دیں گے، جو کچھ بھی ہے یہ ہم سے بند ہو جائے گا، یہ پھر دین اسلام پہ خرچ ہوگا. وہ چاہتے نہیں تھے، انہیں خطرہ یہی تھا کہ ہمارا لنگر بند ہو جائے گا. رب کیا فرماتا ہے میں کہ میرے قرآن کی طرف آؤ، وہ کہتے ہیں قرآن کی طرف گئے تو بھوکے مر جائیں گے. وہ الٹے سیدھے مسائل گھڑ کے کتاب سے بدل کے لوگوں کو سکھاتے تھے. نعوذ باللہ کوئی غریب چوری کر لے، غریب کو بدکاری کر لیتا، زنا کر لیتا، اسے جناب پکڑ کے جناب رجم کر دیتے، مار کے پتھر اس کا بھڑکو سے نکال دیتے. کوئی امیر کر لیتا اسے گدھے میں بٹھا کے 2 چکر لگاتے کہ جی کافی ہو گیا. یہ سزا غریبوں کے لیے اور تھی، امیروں کے لیے اور تھی. اور یہ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کے ملک میں بھی نافذ ہو چکی ہے. ایک بندہ مجرم بن کے جیل میں پڑا ہے، 2 مہینے پہلے جیل سے باہر آیا، وزیر اعظم بن گیا. کیا شان پائی ہے یار، نیچے سے لے کر اوپر تک تمام ہمارے اداروں نے. پتہ نہیں کیا کریں گے یہ حضور کی امت کے ساتھ، کتنے مظالم ڈھائیں گے یہ. آپ انٹرنیشنل صادق اور امین بن چکے ہیں. توبہ. بتائیں بھائی. دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، فرمایا کہ تم اولین کافر نہ بنو. کیا فرمایا؟ اولین کافر نہ بنو تم. کیا مطلب ہے اس کا؟
فرمایا کہ تم میرے حبیب کریم علیہ السلام کا انکار کر کے تم یہود کے علماء کہلاتے ہو، تم میرے حبیب علیہ السلام کا انکار کر کے پہلے کافر نہ بنو. کیوں؟ تم انکار کرو گے لوگ تمہیں دیکھ کے انکار کریں گے، لوگ تمہیں عالم سمجھتے ہیں، لوگ تمہیں علم والا جانتے ہیں. تم انکار کرو گے، لوگ کہیں گے یار عالم ہو کے انکار کر رہا ہے، ہمارا تو انکار کرنا بنتا ہے. تمہاری دیکھا دیکھی لوگ انکار کریں گے میرے حبیب کریم علیہ السلام کا. تو لہذا اب یہاں پہ کوئی اعتراض یہ نہیں بنتا کہ پہلے تو مشرکین مکے کے انکار کر چکے تھے، ان کا انکار جہالت کی وجہ سے تھا، وہ تو جانتے کچھ نہیں تھے، کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں مانتے تھے، کچھ بھی نہیں مانتے تھے. مسئلہ تو ان یہودیوں کا تھا، یہ آسمانی کتابیں بھی مانتے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو بھی مانتے تھے، اور یہی انتظار میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے. اور مشرکوں کو یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے تمہاری طبیعت صاف کر دیں گے. بتائیں بھائی. تو آج حال یہ ہوا کہ وہی یہودی جو ہیں آقا علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں. اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے یار کہ عام بندہ جو ہے نا اس کی غلطی عقائد کے باب میں وہ ہلکی ہوتی ہے، عالم غلطی کرے گا وہ بڑی ہوگی، کیونکہ لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، لوگ اس سے مطاع مانتے ہیں. پیر مولوی جو ہے نا وہ خرابی کرے گا نا عقیدے کے معاملے میں تو اس کی خرابی دور تک جائے گی. وہ اگر عقیدہ اپنا بگاڑے گا تو اس کے مرید بھی سارے وہی عقیدہ رکھیں گے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں جا رہے ہیں، آپ کے شاگرد بھی ساتھ ہیں، آپ کے شاگرد بھی ساتھ ہیں. گلی میں جاتے ہوئے کچڑ تھا، ایک بچہ جو ہے نا وہاں سے گزرتا تو بے احتیاطی سے چلتا ہوا جا رہا ہے، بچہ چھوٹا سا بے احتیاطی سے چلتا جا رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بچے احتیاط سے چلو، پھسل جاؤ گے. چھوٹا بچہ وہ کہنے لگا حضور میں پھسلا تو میں پھسلوں گا، آپ اپنا دھیان کریں، آپ پھسلے تو حضور کی امت پھسل جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنے شاگردوں کو فرمایا، وہ گلی میں جاتے وہ فرمایا امام صاحب نے، بازار میں جا رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وہیں پہ فرماتے ہیں میرے شاگردوں سنو میری بات، یہ چھوٹے بچے نے آج بڑی بات کی ہے. فرمایا کہ آج کے بعد تم میری بات دیکھو، ایک طرف رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث تمہارے پاس پہنچائی ہے، ایک طرف میری بات ہے، تو میں رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کو لینا، میری بات کو تم دیوار کے ساتھ مار دینا. استاد یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ استاد کہہ رہے قرآن کو نہ سننا، حدیث کو نہ سننا، میں جو بک رہا ہوں اسی کو ماننا نہ. فرماتے ہیں کہ فساد العالم فساد العالم، عالم کا فساد جو ہے نا یہ جہان کا فساد ہے. اکیلا عالم برباد نہیں ہوتا، جہان برباد ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے اپنی امت کے علماء کو، میں علماء کی جماعت، تم نمک ہو، تم کیا ہو؟ نمک ہو. آپ دیکھتے ہیں کھال وغیرہ رکھتے ہیں اس میں نمک لگا کے رکھتے ہیں، وہ نمک لگا دیں تو جلدی خراب نہیں ہوتی، کئی مہینے پڑی رہتی ہے کھال. ایسے ہے یا نہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھال جو ہے نا یہ چیزوں کی، یہ نمک جو ہے یہ چیزوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اگر یہ نمک ہی خراب ہو گیا تو آپ فرماتے تھے اے علماء تم رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں مثل نمک ہو، تم اپنے آپ کو سیدھا رکھو گا، تم خراب ہو گئے تو پھر باقی چیزیں جو تمہاری وجہ سے صحیح ہوتی ہیں وہ کیسے صحیح ہوں گی. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اوے جس استاد سے تم پڑھتے ہو نا اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عالم کی بھی بات سنا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا استاد جو تمہیں دے رہا ہے وہ صحیح بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. لیکن یہاں تو منع کیا جاتا ہے، یہاں روکتے ہیں نہیں جی آپ، میں جو حضرت اقدس کہہ رہا ہوں نا وہی سنیں آپ، اور کسی کی بات نہ سنیں. نہ، یہ رویہ ہمارا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی عالم سمجھتا ہے کہ جو دوسرا بات کر رہا ہے وہ درست بات نہیں کر رہا، یا وہ ایسے جناب اس کی گفتگو میں کوئی مقصد بات نہیں ہوتی ہے، پھر منع کر سکتا ہے اسے. لیکن اسے پتا ہو کہ یہ دعوت بھی خاص دین کی دعوت ہے، اسے پتا ہو کہ یہ دعوت قرآن کی دعوت ہے، تو پھر بھی آڑے آئے تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ اس میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اچھا، یہودیوں کا ایک مسئلہ آگے آ رہا ہے. خیر یہ آیت مبارکہ آپ پہلے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا کہ تم تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتیں نہ بیچو. وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے پیسے لے کے نا جی مسئلے الٹ دیا کرتے تھے. وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غریب آتا تو اس کے لیے سزا اور بیان ہوتی، امیر آتا تو اس کے لیے اور بیان ہوتی. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے تم میرا دین بدلتے پھرتے ہو.
یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے، اور آج رب تعالی نے دعوت دی نا اپنے قرآن کی، باقی میرے قرآن پر ایمان لاؤ اور میری آیتوں کو نہ بیچو تم، ہیں جی۔ یہودی بھی اس وقت روٹی کی فکر میں قرآن کو قبول نہیں کر رہا تھا، یہودی بھی روٹی کی فکر میں کہہ رہا تھا نذرانے بند ہو جائیں گے اگر میں قرآن کی طرف آ گیا، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی طرف آ گیا۔ تو بتائیں یار آج کا مسلمان جو وہ بھی تو یہی کہتا ہے نا بھی قرآن پڑھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو بتائیں یار یہودی نے جو آج سے 100 سال 150 سال پہلے بیٹھ کے لاڈ میکالے نے پلاننگ کی تھی کہ ان کو قرآن سے دور کیا جائے، قرآن کے قریب آئیں گے تو جہاد کریں گے، قرآن کے قریب آئیں گے تو نبی کی ناموس پر پہرا دیں گے، ان کو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے دور کیا جائے، ان کو فرنگی نظریات اور اس کی تعلیمات کے قریب کیا جائے، یہ ہوں مسلمان لیکن گلے میں ٹائی پہن کے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے کا یہ اعلان کرتے پھریں، ہیں جی۔ یہ پھر اپنی شکل و صورت جناب یہ عیسائیوں والی بنا لیں، یہودیوں والی بنا لیں، بیٹھے مسلمان ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، ممبر میں بیٹھے ہوں اور وہیں بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ یہودی بڑے ترقی یافتہ ہیں، یہودی نے اتنی یونیورسٹیاں بنا لی، اتنا یہ کر لی، اتنا وہ کر لیا۔ تو بتائیں جی آج کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ آپ کے ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ پروگرام کرتے ہیں، اینکر بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں یار یہودی دیکھو کہاں پہنچ گئے ہیں۔ بتائیں بھائی اسرائیل کے یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہودی قرآن کو نہیں مان رہا تھا، اس لیے بھوکا مر جاؤں گا۔ آج کا مسلمان جو ہے یہ بھی قرآن کی طرف نہیں آ رہا کہ بھوکا مر جاؤں گا۔ تو بتائیں دونوں میں کوئی فرق ہے کہیں؟ نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جس طرح وہ یہودی چند پیسوں کے دین بدل دیتا تھا، آج کا ملا پیر بھی یہی کر رہا ہے۔ میں جاہلوں کی بات کرتا ہوں، علماء سو کی بات کرتا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا۔ جو آج بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی ممبر کا حق ادا کرتے ہیں ان کی بات میں نہیں کرتا ہوں، میں صرف انہی کی بات کرتا ہوں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ایک مسجد میں کھڑا ایک مولوی 50,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح طور پہ بیان نہیں کر رہا۔ قرآن بھی بیان کر رہا ہے یار، قرآن بیان کر کے میٹھی میٹھی باتیں سنا رہا ہے لوگوں کو، جناب یہ جو باتیں ہم آپ کے سامنے کھولتے ہیں یہ بیان نہیں کرتے وہ لوگ۔ تو بتائیں بھائی تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو انہوں نے بیچا نہیں بیچا؟ انہوں نے رب کے قرآن کو بیچا نہیں بیچا؟ انہوں نے صرف 50,000 کے بیچ دیے انہوں نے۔ پھر اس یہودی میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا بھائی؟ یہیں پہ ہے نا DHA کہتے ہیں اسے، ڈیفنس۔ ایک مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، وہ وہاں کا خطیب ہے، بڑا وہاں کا وہ کپتان ہے، وہ کیا کہتے ہیں وڈیرے کو کہتے ہیں، انچارج ہے مولویوں کا وہاں۔ لنگور قادیانی گستاخی کی وجہ سے جیل میں تھا، آقا علیہ السلام کی گستاخی پر مبنی کتابیں اس نے بیچی، حضور کی گستاخی والی کتابیں بیچی، مسلمانوں نے پکڑ کے اس پہ پرچہ کروایا، جیل چلا گیا۔ شیطان خان کی حکومت آئی، اسے انہوں نے آزاد کیا، سیدھا امریکہ جا پہنچا۔ یہاں پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں کہ لنگورا کہاں ہے، اسے شکور کہتے تھے، شکورا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ جناب وہ کہاں ہے۔ ایک ویڈیو اچانک وائرل ہوتی ہے کہ سلمان تسیر کا بیٹا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بیٹھا ہے، وہ لنگور بھی وہاں بیٹھا ہے اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چغلی لگا رہا ہے مسلمانوں کی، مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، ہم پہ ظلم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بتائیں بھائی یہ حال کیا انہوں نے جناب، وہاں جا پہنچے یہ مرزائی اور قادیانی جو ہیں، کیسی انہوں نے حرکتیں کی۔ تو یہ حال انہوں نے ایسے نہیں کیا بھائی، یہ حال بھی کسی وجہ سے کیا انہوں نے ہمارا۔ اس وقت میں نے مولوی صاحب کو فون کیا، اب ہر طرف یہی مسئلہ چلا ہوا ہے کہ ہر عالم جو ہے اس سے یہ لنگورا جس نے بکواس کی تھی کہ جناب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی کتابیں بیچ رہا ہے، یہاں لوگوں کو بانٹ رہا ہے اور مسلمانوں نے پکڑ کے جیل دے دیا تو اوپر سے اسے ظلم کہہ رہا ہے۔ یعنی گستاخی صحیح ہے، اس کا قانونی رائٹ ہے، لیکن اسے پکڑوانا اور اسے جیل دینا یہ ظلم ہے۔ میں نے اس مولوی صاحب سے فون پہ پوچھا، میں نے کہا جی آج آپ کس موضوع پہ بیان کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی اسلام میں شجر کاری کا ثواب، درخت لگانے کا ثواب کیا ہے اسلام میں۔ بتائیں بھائی اس نے 50,000 روپے میں رسول اللہ کا دین بیچا نہیں بیچا؟ جس وقت یعنی کہ امت مسلمہ پر اور خاص طور پہ عقیدہ ختم نبوت پر، مسئلہ ناموس رسالت پر کافروں کی طرف سے ایک آفت آنے کے چکر میں، آفت آنے والی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ لعنتی بندہ تھا، آپ کو پتہ ہے، ایک آفت آنے والی تھی اہل اسلام پر، تو اس وقت کے اندر مولوی یہ بیان کر رہا ہو۔
تو کیا فرمایا رب تعالیٰ نے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میں او یہودیو میری آیتوں کو تھوڑے پیسے لے کے نہ بیچو، تمہیں نہیں پتا میرا کلام کتنا قیمتی ہے، میرے کلام کی شان کیا ہے۔ آگے فرمایا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، ہاں تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو گے میں تمہیں وہاں سے روٹی عطا فرماؤں گا، تمہیں وہم و گمان ہی نہیں ہوگا۔ یہ رب کے قرآن میں بات ہے، رب کے قرآن میں بات ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو بندہ مجھ سے ڈرتا ہے نا، میں اس کے لیے پھر ایسا راستہ کھول دیتا ہوں رزق کا، اسے گمان ہی نہیں ہوتا کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔